باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک وباؤں کا شکار ہے اور صرف ہمارا ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ بہت سے ملک ہیں جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور ہر طرف ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھی صبح سے شام تک یہ صدائیں لگاتا ہے، یہ چیختا ہے کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں، اتنے لوگ اس کرونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، اتنے لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے سیریس ہیں، امریکہ میں اتنے لوگ مر گئے ہیں، یورپ میں اتنے مر گئے ہیں، فرانس میں اتنے مر گئے ہیں، اٹلی میں اتنے مر گئے ہیں، چائنا میں اتنے مر گئے ہیں۔ تو یہ ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے، ہر طرف ایک خوف کا سما ہے، اور خوف ہی ایک ایسی چیز ہے کہ خوف کی وجہ سے بہت سے جو کمزور دل ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر ختم ہو جاتے ہیں، اور خوف یہ ایک ایسا مرض ہے، خوف یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ جس کی مثال ملتی ہے جو ہمیں تاریخ کی کتب میں ملتی ہے کہ امریکہ میں ایک شخص جسے سزائے موت سنا دی جا چکی تھی، اور اس کو جب سزائے موت سنائی گئی تو وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز بھی پہنچ گئے، انہوں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ جو مجرم ہے جس کو آپ نے سزائے موت دینی ہے اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے، اس ایکسپیریمنٹ میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹرز اس کو لے آئے، ڈاکٹرز نے اس کو چیئر پہ بٹھایا، اس کے سامنے ایک بہت بڑا ادار رکھا اور اس سے کہا کہ تمہاری موت جو ہے وہ نہ ہی گولی لگنے سے ہوگی، نہ تمہیں سزائے موت دی جائے گی، نہ تمہیں کوئی انجیکشن دیا جائے گا پھر انجیکشن، بلکہ تمہاری موت اس ادھائے کی وجہ سے ہوگی، یہ تمہیں ڈھنسے گا اور تمہاری موت واقع ہوگی۔ تو وہ مجرم جو تھا وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس کے خیالات پر سانپ کا خوف یہ چھا گیا اور وہ پریشان اور کانپنے لگا۔ تھوڑی دیر وہ کانپتا رہا سانپ کو دیکھ کے، تھوڑی کی دیر کے بعد ڈاکٹرز نے اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی، پٹی جب باندھی تو پھر اس سانپ کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور دو کامن پن کے ذریعے کامن پن جو ہے وہ چبوئی گئی اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اب اس کے ٹیسٹ ہوئے اور خون جو ٹیسٹ اس کا تھا اس میں جو رزلٹ اس کا رپورٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ سانپ کے زہر تھا، تو ڈاکٹرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی جو موت واقع ہوئی وہ خوف کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اس کے اوپر خوف کا بہت زیادہ غلبہ تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے آلموسٹ 80% لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے اپنی جان آفریں کے سپرد کر رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ تو یہ خوف جو ہے یہ خوف انسان کو مار دیتا ہے۔ ہمیں خوف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق ہے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ہم قبر کے مچھروں سے ڈر کے، ہم قبر کے سانپوں سے ڈر کے اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم اس سے ڈر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے نہیں ڈرنا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ کرونا وائرس، یہ قبر کے مچھو، قبر کے سانپ، قبر کے کیڑے مکوڑے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق سے ڈریں تو میرا آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، میرا آپ کا معیار کیا ہے؟ ہم نے ڈرنا خالق کائنات سے ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، کہ جو اس سے ڈرتا ہے اس کے سامنے یہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ کرونا وائرس ہو گیا ہے، یہ قبر کے بچھو ہو گئے ہیں، قبر کے کیڑے ہو گئے، کوڑے ہو گئے، جہنم کی آگ ہو گئی ہے، اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی ادنا سی مخلوقات ہیں، پھر اللہ سے ڈرنے والا ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ تو ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ ایک وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی ہے، ہمیں اس وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر کا بھی استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں، وسائل اسباب کو ہم استعمال کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مسبب الاسباب جو ہے اس سے ہم زیادہ رجوع کریں، کیونکہ مسبب الاسباب جو ہے جب تک ہم اس کے ساتھ